جب تم اپنے رب کے حضور اپنے پیشانی رکھ کر زبان پر سبحان ربی الاعلیٰ کہو گے تو تمہیں رب کی رحمت اپنی آغوش میں لے لے گی۔ میں قاب قوسین و ادنیٰ کی منزل میں پہنچا تھا، رب کی رحمت تمہیں فرش زمین پر اپنی آغوش میں لے لے گی۔ اور ایک مومن کے لیے کیا چاہیے؟ اور پھر سرکار فرماتے ہیں الصلاۃ قرۃ عینی، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اے مسلمانوں، یہی پر میں آپ سے عرض کروں گا کہ رسول نے تمہیں سب کچھ دیا، کیا نہیں دیا؟ معرفت الہی دی، اللہ کی پہچان دی، اللہ کی معرفت کرائی، اللہ کی رحمت سے مالا مال کیا، جنت تمہارے لیے، بخشش تمہارے لیے، اللہ کا فیضان فضل تمہارے لیے، رسول اللہ کا تمام فیضان تمہارے لیے، رحمانیت تمہارے لیے، ستاریت تمہارے لیے، غفاریت تمہارے لیے، سب کچھ تمہارے لیے، یہ کائنات تمہارے لیے، سب کچھ کی محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے لوح و قلم تیرے، سب کچھ تمہارے لیے، ہم نے تمہارے لیے سب کچھ آسان کر دیا۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اے لوگوں ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیا زمین و آسمان میں جو بھی چیزیں تھیں، تم فرشتوں سے بھی افضل ہو۔ مومن وہ ہے کہ فرشتوں سے بھی افضل ہے، مومن وہ ہے جو رب کی بارگاہ میں، اس کے قرب خاص میں اپنے رب کی نعمتوں سے مالا مال ہو رہا ہے۔ آپ وہ ہیں کہ آپ کی صف میں شامل ہونے کے لیے انبیاء علیہ السلام نے تمنا کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تمنا کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تمنا کی، اے اللہ مجھے اپنے حبیب کی امت میں پیدا فرما دے۔ آپ اتنے عظیم ہیں، اتنے کریم ہیں، اتنے بزرگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی نعمتوں سے نوازا ہے، جب تک آپ جنت میں نہ جائیں گے کسی بھی نبی کی امت پر جنت میں جانا حرام ہے۔ اس سے بڑی اہمیت اور عظمت کیا ہوگی؟ پھر اللہ تعالیٰ کتنا بڑا کریم ہے کہ اس نے اپنے حبیب کے صدقے، وہ چاہتا تو حضرت آدم کا امتی بنا دیتا، حضرت نوح کا امتی بنا دیتا، حضرت لوط کا امتی بناتا، حضرت شیس کا امتی بناتا، حضرت یحییٰ و زکریا کا امتی بناتا، حضرت ابراہیم و اسحاق کا امتی بنا دیتا، حضرت موسیٰ کی امت میں پیدا کر دیتا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں پیدا فرما دیتا، لیکن اس نے اور کسی نبی کی امت میں آپ کو نہیں پیدا فرمایا، بلکہ آپ کو پیدا فرمایا تو اپنے پیارے کی امت میں پیدا فرمایا، اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرمایا، اور آپ کو ایک اعزاز، ایک لقب دیا، تم خیر امت، تم تمام امتوں میں سب سے بہتر امت ہو۔ اتنے سارے اعزازات و اکرام کے بعد جو اللہ کے حبیب کے صدقے میں آپ کو میسر آئے ہیں، اتنی نعمت، اتنا اللہ کا کرم، اللہ کا فضل کہ آپ جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں اللہ تعالیٰ کی قبولیت آپ کے ہاتھوں کو چوم لیں۔ آپ کو شب قدر دی گئی، شب برات دی گئی، پٹاخے پھوڑنے کے لیے نہیں، پٹاخے پھوڑ کر کے سنو دوستو، شب برات آ گئی ہے، بات آ گئی ہے تو سن لیں، شب برات برات نہیں ہے، اسے برات نہ سمجھیں جو آپ اپنے کسی عزیز کی شادی میں لے کے چلتے ہیں، ایک ہجوم ہے جسے برات کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ برات نہیں ہے بلکہ براعت ہے، گناہوں سے نجات کی رات، اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کی رات۔ اس میں ارواح کو، جو روحیں آپ کے بزرگوں کی، آپ کے گھر والوں کی دنیا سے رخصت ہو گئی ہیں اور عالم ارواح میں اپنے رب کے قرب خاص میں ہیں، آپ کو بتاؤں کہ جب مومن کی روح نکلتی ہے تو ساتوں آسمان کے پرے، ساتوں آسمان سے اللہ تعالیٰ انہیں اور آگے بڑھاتا ہے
اور ساتوں آسمان اور عرش اعظم کے درمیان ایک خطہ ہے جسے اعلیٰ علیین کہتے ہیں۔ مومن کی روح وہاں پر آزادانہ پھرتی ہے، اللہ کی نعمتوں سے بہراور ہوتی ہے۔ ہر روح کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنا بڑا انعام ہے کہ وہ چاہے تو اپنے گھر والوں سے، اپنے عزیز و اقربا سے ملنے کے لیے ہفتے میں 3 دن جا سکتی ہے۔ جمعرات، جمعہ اور پیر کی راتوں میں روحیں آ سکتی ہیں، 3 دن اجازت ہے۔ ہر ہفتے میں 3 دن روحوں کو اجازت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ میرے مومن بندو، تم اگر چاہو تو اپنے عزیز و اقربا، اپنے گھر والوں سے جا کے مل سکتے ہو، انہیں دیکھ سکتے ہو۔ تم بچھڑ گئے ہو، اگر ان کی یاد میں تمہارا دل بےتاب ہے، مچلتا ہے، تو جاؤ اپنے گھر والوں کو دیکھو۔ وہ آتی ہیں، آپ کو دیکھتی ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ آپ نہیں دیکھ پاتے۔ ایک پہچان آپ کو بتا دوں، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ گھروں میں عصر اور مغرب کے درمیان، کبھی مغرب کے بعد فوراً ایک بڑی پیاری سی گلابی خوشبو پھیل جاتی ہے، بڑی پیاری خوشبو۔ کبھی مشک و عنبر کی خوشبو محسوس ہوتی ہے، کبھی گلاب کی خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ ایسی خوشبو جس سے جو عام طور سے میسر نہیں آتی ہے، وہ خوشبو پھیلتی ہے، اور وہ روح کی آمد کی خاص پہچان ہے۔ لیکن یہ تو عام دنوں کی بات ہے، خاص طور سے شب بارات میں روحیں اپنے گھر والوں کے پاس آتی ہیں۔ بارود سے بدبو پھیلتی ہے، پٹاخوں سے روحوں کو اذیت اور تکلیف پہنچتی ہے۔ خدا کے لیے پٹاخوں کا رواج ختم کرو، بارود چھوڑنے کا رواج ختم کرو۔ آپ کے گھر والوں کو بھی، پاس پڑوس والوں کو بھی اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ اور سب سے بڑی بات، اگر آپ اس کا احساس نہیں کرتے تو کم از کم اتنا تو احساس کرو کہ آپ کی ماں کی بھی روح آ سکتی ہے، آپ کے باپ کی بھی روح آ سکتی ہے، آپ کے دادا کی بھی روح آ سکتی ہے، آپ کے کسی قریبی عزیز کی روح آ سکتی ہے۔ ان روحوں پر کیا بیتے گی، کتنے ارمان سے آتی ہیں آپ کو دیکھنے کے لیے، کتنے محبت بھرے جذبات لے کر آپ سے ملنے آتی ہیں، آپ کو دیکھنے کے لیے آتی ہیں، آپ کو آواز دیتی ہیں، آپ کو پکارتی ہیں، اے میرے فلاں، اے میرے فلاں، اے میرے فلاں، اے میرے فلاں، اس طرح سے آواز دیتی ہیں۔ اب یہ آپ کی کم نصیبی ہے کہ آپ اسے سن نہیں پاتے، لیکن جو اللہ والے ہیں اسے سنتے ہیں۔ روحیں کہتی ہیں، اے میرے فلاں، مجھے کھلاؤ، میں بھوکی ہوں، مجھے کھلاؤ، میں پیاسی ہوں، مجھے پلاؤ، صحیح اتنا آگے، میں ننگی ہوں، مجھے پہناؤ۔ مطلب یہ ہے روح کو پانی اور کھانے اور کپڑے کی کوئی حاجت نہیں، لیکن وہ یہ چاہتی ہے کہ اس کے نام پر آپ غریبوں کو پانی پلائیں، غریبوں کو کھانا کھلائیں، غریبوں کو کپڑے پہنائیں۔ تو جو آپ ان کے نام پر کپڑے، پانی اور کھانے کا ایصال کرتے ہیں، اس سے اس روح کو ایسی ہی خوشی ہوتی ہے جیسے جب آپ پانی پیتے ہیں اور پانی پی کے خوشی اور راحت محسوس ہوتی ہے، جیسے آپ اچھا کھانا کھاتے ہیں اور آپ کو راحت و مسرت محسوس ہوتی ہے، ایسے ہی روح کو بھی مسرت محسوس ہوتی ہے۔ جیسے آپ اچھا کپڑا پہن کے خوشی محسوس کرتے ہیں، ایسے جب اپنے بزرگوں کے نام پر، اپنے گھر والوں کے نام پر آپ کپڑے تقسیم کرتے ہیں تو ان کو ایسے ہی خوشی محسوس ہوتی ہے جیسے انہوں نے وہ کپڑے خود پہنے۔ لیکن اس کے ساتھ روحیں ایک بات اور بھی کہتی ہیں جو بڑی اہم ہے۔ وہ کہتی ہیں، یاد رکھو، اگر آج تم نے ہمیں مایوس لوٹایا، اگر آج تم نے ہمیں نہ پلایا، نہ کھلایا، نہ پہنایا، تو یاد رکھو ایک دن تمہیں بھی ہماری ہی طرح اپنے دروازے پہ آنا ہے، تمہیں بھی ایک دن ہماری طرح اپنے گھروں پر آنا ہے۔ تو کچھ ایسا کرو کہ آنے والوں کی روح خوش ہو، وہ اذیت نہ محسوس کرے، گھٹن نہ محسوس کرے، تکلیف نہ محسوس کرے۔ اتنی مبارک رات جو توبہ استغفار کے لیے اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ آپ نے کتنے بھی گناہ کیے، آپ کتنے ہی بڑے گنہگار ہیں، توبہ تو ایسی عظیم چیز ہے۔ مجھے بنی اسرائیل کا ایک واقعہ یاد آیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایک بہت بڑا گنہگار، قاتل شخص جس نے 99 قتل کیے تھے، اچانک اس کے قلب پر اللہ کا خوف طاری ہوا، توبہ کا خیال آیا۔ اس نے سوچا
کہ کسی اللہ والے کے پاس جا کر توبہ کریں اور اس کی دعا کی برکت شامل ہو جائے تو ہماری توبہ قبول ہو۔ بنی اسرائیل میں بھی یہ مزاج، ان کا بھی یہ مزاج تھا کہ اللہ والوں کے پاس جاؤ، اللہ والوں کے پاس جاؤ، ان کی بارگاہ میں دعا کرنے پر دعا قبول ہو۔ وہ قاتل شخص جس نے 99 قتل کیے تھے، پتہ لگایا اس نے کوئی اہل اللہ ہے، کوئی اہل اللہ ہے۔ اس زمانے میں راہب کہے جاتے تھے اللہ والے لوگ، عبادت گزار جو لوگ ہوتے تھے۔ کسی نے بتایا کافی فاصلے پر ایک اللہ والا بیٹھا ہوا ہے، ایک جگہ عبادت کر رہا ہے غار میں، اس کے پاس جاؤ، اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں وہاں تک پہنچا دیا، اس نے تمہارے حق میں دعا کر دی اور اس کے سامنے تم نے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول کر لے گا۔ بڑی مشقت اٹھانے کے بعد وہ قاتل شخص، وہ گنہگار شخص اس فقیر کے پاس پہنچا، اس عابد و زاہد کے پاس پہنچا اور اس نے بتایا کہ صاحب میں بڑا ہی گنہگار بندہ ہوں اللہ کا، میں نے 99 قتل کیے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے گا اگر میں توبہ کرتا ہوں؟ اس شخص نے کہا، اس کے گناہ کو دیکھا، 99 تم نے قتل کیا ہے، تم تو لائق بخشش ہی نہیں، تم بخشے نہیں جا سکتے، اتنے قتل کیے ہیں، اتنے بڑے بڑے تم نے گناہ کیے ہیں۔ اسے غصہ آیا یہ جواب سن کر کے، اس نے کہا کیوں نہ میں 100 کا عدد پورا کر لوں، 99 تو قتل جب بخشش ہی نہیں ہے تو 100 کا عدد کیوں نہ پورا کر لوں۔ اس نے اپنی تلوار نکالی، اس کی بھی گردن مار دی۔ پھر پریشان ہوا چونکہ دل بے چین ہو چکا تھا، دل بے قرار ہو چکا تھا، اللہ کی رحمت کا متلاشی ہو چکا تھا، توبہ کا خیال دل میں جڑ پکڑ چکا تھا، اس لیے اس کی روح کو قرار نہیں آ رہا تھا۔ وہ آگے بڑھا، لوگوں سے اس نے پوچھا، اس نے کہا بس ایک ہی در بچا ہے، ایک اللہ کا ولی کہ یہاں سے کافی دور پر ہے، عبادت میں مصروف ہے، اگر اس کے پاس جاؤ ممکن ہے کہ اس کے پاس تمہارے لیے کوئی راستہ نکل آئے۔ وہ پھر اسی دھن میں آگے بڑھا، بڑھتا رہا، پھر اس کے بالآخر وہاں تک پہنچ گیا، دیکھا ایک اللہ والا اللہ کی عبادت میں مست ہے، اسے کسی کی پرواہ نہیں ہے، کسی کی طرف توجہ کر رہا ہے۔ جا کے بیٹھ گیا، خدمت میں رہنے لگا، جو کچھ بن پڑا کرتا رہا۔ کچھ دنوں کے بعد اس اللہ والے نے توجہ فرمائی، پوچھا کیسے آئے ہو؟ تو کہا کہ میں بڑا ہی گنہگار بندہ ہوں اور میں نے 100 قتل کیے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ کے ہاں میری بخشش کا کوئی دروازہ کھلا ہے، کوئی راستہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ بہت بڑا کریم ہے، اللہ بہت کریم ہے، تم نے 100 گناہ کیے ہیں نا، تمہارے گناہوں کی ایک عدد ہے نا، گنتی ہے نا، لیکن وہ ایسا کریم اور ایسا بخشنے والا ہے کہ اس کی رحمتیں بے حساب ہیں، وہ بہت بڑا بخشنے والا ہے۔ تم نے کتنے بھی گناہ کیے ہیں اس کا حساب ہو سکتا ہے، اس کی رحمت کا کوئی حساب نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ۔ اس کا دل مطمئن ہو گیا، اب وہاں سے چلا، راستے میں ایک جگہ اس کا وقت پورا ہو گیا، گرا اور ختم ہو گیا۔ اب رحمتوں کے بھی فرشتے آئے اور عذاب کے بھی فرشتے آئے۔ رحمتوں کے فرشتے نے کہا اس نے توبہ کر لی ہے، توبہ اس کی نیت کر چکا ہے، توبہ کے لیے اپنے رب کی بارگاہ میں گڑایا ہے، اس لیے اب یہ جنت میں جانے کے قابل ہے، یہ بخشش کا دروازہ اس کے لیے کھلا ہے، یہ بخشا جانے والا ہے۔ غضب کے فرشتوں نے کہا نہیں، اس نے اتنے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں کہ یہ لائق بخشش ہی نہیں ہے، یہ تو جہنم میں جانے کا حقدار ہے، اسے ہم اپنے ساتھ جہنم میں لے کے جائیں گے۔ فرشتوں میں نزاع ہوا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ذرا اس کے جہاں یہ گرا ہے، یہ شخص پڑا ہوا ہے، ذرا زمین کی پیمائش کرو۔ تو جب زمین کی پیمائش کی گئی، ہمارے زمانے میں بھی یہ رواج پولیس والوں میں ہے، اگر کسی کے حلقے میں ایریا میں کہیں ایک روڈ پر کسی جگہ کوئی میت پڑی ہوتی ہے
تو اور 2 حلقے کے قریب ہوتی ہے تو پولیس والے آتے ہیں، اس کی باقاعدہ روڈ کی پیمائش ہوتی ہے، کس تھانے سے قریب ہوئی ہے، کس تھانے کے حلقے میں ہے، تو جس تھانے کے حلقے میں ہوتا ہے وہی پولیس والے اٹھاتے ہیں، باقی واپس چلے جاتے ہیں ناپ جوک کر کے۔ تو فرشتے بھی پیمائش کر رہے تھے۔ جب فرشتوں نے پیمائش کیا اس گنہگار کے لیے تو فرشتوں نے پایا کہ اس کے سر کا اگلا حصہ حدود رحمت کی طرف بڑھا ہوا ہے۔ الغرض اسے رحمت کے فرشتے اٹھا لے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ اتنا کریم ہے کہ وہ بخشتا بھی ہے اور بخشش کے بہانے بھی عطا کرتا۔ اور سن لیجئے، سرکار ہی کا ارشاد ہے، ایک طوائفہ جو سرتاپا گناہوں میں غرق تھی، گزر رہی تھی، گرمی کا موسم اپنے شباب پر تھا، ایک کنویں کی طرف سے گزری، اس نے دیکھا کنویں کے کنارے ایک کتا پڑا ہوا ہے اور اس کی زبان باہر نکلی ہے، عنقریب پیاس کی شدت ایسی ہے کہ یہ ختم ہو جائے گا اگر اسے پانی نہ ملا۔ اسے رحم آ گیا، اس کے دل میں رحم پیدا ہوا، کتا ہے تو بھی بہرحال اللہ کی مخلوق تو ہے ہی، اور اللہ کی مخلوق پر رحم کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من لا یرحم لا یرحم، جو کسی پر رحم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ بھی اس پر رحم نہیں فرماتا۔ اس کے دل میں رحم پیدا ہوا، اس گنہگار عورت کے، اس نے اپنے پیر کا موزہ جو چمڑے کا تھا پہنے ہوئے تھی، اس نے اسے اتارا، اپنے دوپٹے میں باندھا، کنویں میں اسے لٹکایا، اس موزے میں پانی بھرا اور پانی بھر کر کے اس کتے کے منہ پر ڈال دیا۔ کتے کے منہ میں جب پانی گیا تو اس کی جان بچ گئی، پیاس بجھ گئی اور اسے ایک نئی زندگی ملی، اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اتنی بھائی، اس قدر بھائی کہ اللہ تعالیٰ نے اس طوائف کو بخش عارفہ ہو گئے۔ تو اللہ دوستو بڑا کریم ہے۔ میں نے ایک واقعہ اپنے بچپن میں علماء سے سنا ہے کہ ایک بڑا ہی گنہگار شخص جس نے ساری زندگی معصیت میں گزاری تھی، گناہوں میں گزاری تھی، اس کا آخری وقت آیا تو ایک مولوی صاحب کا گزر ہوا، دیکھا اس کا جاکنی کے وقت ہے، کہا تو نے ساری زندگی اللہ کی نافرمانی اور معصیت میں گزاری ہے، تو جہنم میں جانے کے لائق ہے، یقیناً تو جہنم ہی میں جائے گا، تو نے ساری زندگی اللہ کی نافرمانی کی ہے، ایک بھی تو نے اچھا کام نہیں کیا۔ اس اللہ کے بندے نے برجستہ یہ کہا کہ آپ ہی لوگوں کے منہ سے تو ہم نے یہ سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ماں باپ سے زیادہ مہربان ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ماں باپ سے زیادہ کریم ہے، تو یہ بتائیے کہ ماں باپ اپنی اولاد کو جلتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں؟ کہا نہیں۔ تو کہا جب ماں باپ اپنے بچوں کو جلتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے تو جو ماں باپ سے زیادہ مہربان ہے، میں کیسے یقین کر لوں کہ میں کتنا ہی گنہگار، کتنا ہی بدکار و سیاہکار ہوں، لیکن پھر بھی اللہ کا بندہ ہوں، وہ ماں باپ سے زیادہ مہربان ہے، تو میرا یقین کہتا ہے کہ میں کیسا بھی برا صحیح لیکن وہ مجھے جہنم میں نہیں بھیج سکتا، اس لیے کہ ماں باپ سے زیادہ کریم۔ یہ کہا اس کی روح نکل گئی۔ رات میں مولانا صاحب نے خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں ٹہل رہا۔ پوچھا یہ کیسا ماجرا ہے تیرے ساتھ، یہ کیا ہوا؟ کہا مولانا صاحب بس وہی بات اللہ کو بھا گئی جو میں نے کہہ دیا تھا آپ کی بات پر کہ اللہ تعالیٰ ماں باپ سے زیادہ جب کریم ہے تو اس کی غیرت رحمت اس بات کو کیسے گوارا کر سکتی ہے کہ اس کا بندہ جہنم میں جلے۔ بس اللہ کو یہ میری بات اتنی بھائی، اس قدر پسند آئی کہ اس نے میری اس بات پر خوش ہو کر کے مجھے بخش دی۔ تو اللہ تعالیٰ ایسا کریم ہے کہ اس کی رحمتیں جو ہے بخشش کا بہانہ خود ہی ڈھونڈتی، اتنا کریم ہے۔ تو جس رسول نے آپ کو اتنے کریم رب سے قریب کر دیا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں اپنے بندوں کی شہرک سے زیادہ قریب۔ اتنا قریب جب رب ہے تو اس کی یقیناً رحمت، ساری رحمتیں بھی ہم سے قریب ہیں۔ تو جس رسول کی بدولت اتنی بڑی نعمتیں ہمیں میسر آئی ہے، مسلمانوں
کیا آپ اپنے رسول کو اتنا بھی نہیں دے سکتے؟ سرکار فرماتے ہیں الصلاۃ قرۃ عینی، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اتنی نعمتیں آپ کو مل رہی رسول اللہ سے، اور آپ اپنے آقا کو آنکھوں کی ٹھنڈک بھی نہیں دے سکتے؟ اگر نہیں دے سکتے تو اس سے بڑی کم نصیبی کیا بد نصیبی اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ اگر میدان حشر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سوال کر لیا تو میرا کلمہ پڑھتے تھے، تو میرا نام لیتے تھے، میں نے تمہیں اتنی اپنی عظیم نعمتوں سے نوازا، مالا مال کیا، میں نے میری ساری رحمت تمہارے لیے، میری شفاعت تمہارے لیے، میں تمہارے لیے اپنے رب بے نیاز کی بارگاہ میں اپنے سر جھکاؤں گا، اور جب تک تمہیں بخشوا نہیں دوں گا اپنا سر مبارک نہیں اٹھاؤں گا۔ میں نے تمہیں کیا کیا نہ نوازا، ایمان سے نوازا، قرآن سے نوازا، اللہ کی معرفت سے نوازا، یہ بتاؤ تم میرے لیے کیا لائے؟ تم میرے لیے اپنی دنیا سے کیا لے کے آئے ہو؟ کیا کہیں گے آپ؟ جب اتنا بھی نہیں دے سکتے، اتنا بھی اپنے آقا کے لیے نہیں کر سکتے، تو اور بھلا کیا کریں گے؟ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ تو عزیزان ملت، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس شب برات کو شب برات ہی رہنے دو، اس سے جتنا بھی فائدہ اٹھا سکو، جانے کب ہماری روح کب سے انسری سے گزر جائے، نکل جائے، آئندہ یہ شب برات ہمیں نصیب ہو کہ نہ ہو۔ اس لیے اس رات کو اللہ کی عبادت میں غرق ہو جاؤ، مستغرق ہو جاؤ، قرآن عظیم کی تلاوت کرو، اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرو، درود شریف جس قدر بھی پڑھ سکتے ہو پڑھو، اور اپنے حبیب کی، اپنے آقا کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرو، کچھ ایسا کرو جس سے مصطفیٰ جان رحمت خوش ہو جائے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے النبی اولا بالمومنین من انفسہم، نبی مومن کی جان سے زیادہ قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ شہرت کے رسول پر اپنے آپ کو وقف کر دینے کا نام، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الا لا ایمان لمن لا محبت اللہ، یاد رکھو وہ شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا جس کے دل میں میری محبت نہ ہو۔ تو رسول اللہ کے پیار کا نام ایمان ہے، رسول اللہ کی محبت کا نام ایمان ہے، رسول اللہ کے حقیقی پیار کا نام ایمان ہے۔ آپ کے دل میں رسول اللہ کی